جو پہلگام میں ایک حملہ ہوا، اس حملے کے بعد جو مقبوضہ جموں کشمیر کے حالات ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں، وہاں پہ ظلم و ستم پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ 22 اپریل سے لے کے اب تک 5-6 جو کشمیری ہیں ان کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو چکی ہے۔ 2800 کشمیریوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جس میں سے 100 سے زیادہ افراد پہ پبلک سیفٹی ایکٹ لگا دیا گیا ہے، اور کم سے کم 36 مکانات جو ہیں وہ بلڈوز کر دیے گئے ہیں کشمیریوں کے، وہاں پہ بلڈوز کرنے کی پالیسی چل رہی ہے، جس طرح کہ فلسطین میں بلڈوز کر دی جاتے ہیں مکانات فلسطینی مسلمانوں کے۔ انتہا پسند ہندوؤں نے پنجاب، ہریانہ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، کرناٹکا سمیت متعدد انڈین سٹیٹس میں کشمیری طلبہ اور تاجروں کو مار پیٹ کیا ان کے ساتھ، اور ان کو وہاں سے نکال دیا ہے، اور بھارتی ریاست آسام میں پہلگام واقعہ کو مودی حکومت کا ایک ڈرامہ قرار دینے والے بہت سے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا، جس میں کہ ایک مسلمان رکن ریاستی اسمبلی امین الاسلام بھی شامل ہے، ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جس کی وجہ سے پوری جو پاکستانی قوم ہے وہ بھی پریشان ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت سے کنسرنز ہیں، اور اس سلسلے میں ایران جس نے کہ ہمیشہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہونے والا جو بھارتی ظلم و ستم ہے اس کی مذمت کی ہے، اس کے وزیر خارجہ کی طرف سے ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، آپ کو یاد ہے کہ کچھ دن پہلے تک سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں پرنس فیصل بن فرحان، وہ ایکٹیو تھے، انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے اور انڈیا کے وزیر خارجہ سے بات چیت کی۔ اب ایران کی طرف سے یہ ایک ایفرٹ شروع ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کم کرانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں جی، ایران ویک میڈیٹر ہے، ایران کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ہمارے ساتھ بھی، اور ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے انڈیا کے ساتھ بھی، لیکن انڈیا میڈیشن کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ سوئٹزرلینڈ نے بھی میڈیشن آفر کی ہے نا جی، بہت لوگ میڈیشن کی بات کر رہے ہیں، وہ میڈیشن کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ اور آپ نے جو ابھی ظلم کی کہانی سنائی کشمیر کی، انڈیا جو ہے وہ انسپائر ہوتا ہے اسرائیل سے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ خطے میں اتنا ہی اس کی قد و قامت ہے اور وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کی پشت پناہی بھی کرے گی اور نظر پوشی بھی کرے گی۔ اور اسی وجہ سے کشمیر میں جو اس نے کیا، اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی نے تو کچھ نہیں کیا نا۔ میں یہی بات بار بار کہہ رہی ہوں، انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت موبلائزڈ ہے، کچھ ایسا بھی لگتا ہے کہ پاکستان کی سائٹ پر ہے اور چاہتی ہے کہ ایسکلیشن نہ ہو، جب تک ان کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں کوئی ایکٹیو وار نہ ہو جائے، کوئی ایڈونچرزم نہ ہو جائے اور اس وار کا اسپائرل نہ ہو جائے، ایسکلیشن نہ آ جائے۔ اس کے علاوہ اگر انڈیا پانی پہ، کشمیر پہ اور مائنورٹیز کے خلاف کچھ کرتا ہے تو انڈیا کو اٹس ناٹ ایون اے ریپ آن دا ہینڈ۔ پوری کینیڈا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، یو ایس میں ان کے پاس پروف ہے کہ انڈیا ٹیرر سپانسرنگ اسٹیٹ ہے، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ویسٹ میں بھی۔ پھر اس نے وہ پورا پروپیگنڈا مشینری پاکستان اور چائنا کے خلاف چلائی۔ یہ چیزیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبلائز نہیں کرتی ہیں، ان کو صرف ایک خوف ہے کہ کہیں ان دو ممالک کے بیچ میں جنگ نہ ہو جائے، اس کے علاوہ وہ اور کسی چیز پر موبلائز نہیں ہوں گے۔ اچھا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، سعودی وزیر خارجہ نے بھی کوشش کی، وہ کامیاب نہیں ہوئی، اب ایرانی وزیر خارجہ پاکستان آئے ہیں اور جمعرات کو وہ انڈیا بھی جائیں گے۔ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ کا خیال ہے کہ ایران کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم 100% تیار ہیں، رہنے کی ضرورت نہیں ہے امیر صاحب، ہم 100% تیار ہیں، اور یہ جو میڈیشن کی کوششیں ہو رہی ہیں اگر یہ کامیاب ہوتی ہیں تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جنگ مسلط کرنے نہیں جا رہے کسی ملک کے اوپر، ہم انڈیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو تم اس پہ پچھتاؤ گے، ہماری مکمل تیاری ہے، اور اس سے پہلے جس طرح تمہیں ایک منہ توڑ جواب دیا تھا ہم نے، اس سے زیادہ شدت کے ساتھ جواب آئے گا۔ کسی طرح کا بھی کوئی رسپانس انڈیا کی طرف سے جارحیت کا ہوا، اس سے ڈبل رسپانس انڈیا کو ملے گا، اور یہی وجہ ہے ہماری تیاری سے انڈیا واقف ہے، 100% واقف ہے، اسی لیے وہ کوئی بے وقوفی نہیں کر رہا، کوئی چول نہیں مار رہا۔ آخری بات، سعودی عرب کو بھی انڈیا نے ناراض کر دیا، اب ایران کو بھی انڈیا ناراض کرے گا، تو الٹیمیٹلی فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیشن کی جو کوششیں ہیں وہ قابل ستائش ہیں، لیکن سعودیہ اور ایران کو انڈیا ناراض کر نہیں سکتا جتنے ان کے بائی لیٹرل ٹائز ہیں۔ مودی جو ہے وہ پوری طرح پھنس گیا ہے، ہم اس کا ہر طرح کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ انسپائر ہے اسرائیل سے، جو اسرائیل کے اندر جو نسل کشی ہو رہی ہے
وہ بھی کہتا ہے کہ میں گجرات کا کسائی ہوں اور اس پورے ریجن میں میں جو چاہوں گا جس طرح چاہوں گا پوری دنیا میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں میں بھی کر لوں گا، اور جیسے ایک آخری کشمیر میں جملہ ہوا اور میں دیکھ لوں گا. لیکن یہ اس کی خام خیالی ہے. انڈیا کو صرف یہ پاکستان سے کہنا پنگا چاہتا اس کو ہوں مہنگا پڑے گا. کہ میڈیا کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان از ناٹ غزہ اینڈ یو آر ناٹ اسرائیل، سو بی کیئرفل. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب، عامر ڈوگر صاحب اور ہما بکائی صاحبہ. ہمارے آج کے گیسٹ تھے. ان کا کنسنسس ہے اس پہ کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایڈونچر کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، اور پاکستان جو ہے وہ انڈیا کو جواب دینے کے لیے بھی تیار ہے. اور انڈیا کو یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ پاکستان نہ فلسطین ہے اور نہ غزہ ہے، اور آپ اسرائیل نہیں ہیں، اور فلسطین اور غزہ جو ہے اس کے پاس ایٹمی صلاحیت نہیں تھی، اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کی 7th نیوکلیئر پاور ہے. بس اتنا ہی بتانا تھا. آپ کو پتہ ہی ہے